محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الامي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کے تحت کچھ معروضات آپ کی بارگاہ تک پہنچانے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار الاخیار حاجی شب الختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف قطعات کی صورت میں دو شعر سماعت کر لیں حضرات۔ جو حضرت حسین کی محفل میں آئے گا، جو حضرت محفل میں آئے گا، ایمان ہے میرا وہی، ایمان ہے میرا وہی جنت میں جائے گا، جو حضرت حسین کی محفل میں آئے گا، اور سیراب ہوگا حشر میں کوثر کے جام سے، سیراب ہوگا حشر میں کوثر کے جام سے، کہ پیاسوں کے نام جو یہاں، پیاسوں کے نام جو یہاں پانی پلائے گا، جو حضرت حسین کی محفل میں آئے گا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلی علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، محرم الحرام کی آج 10ویں مجلس ہے اور 10ویں شب ہے۔
میں نے کل اعلان کیا تھا کہ آج کا دن اختتام کا دن ہے، مگر چونکہ مواد بہت زیادہ ابھی باقی ہیں اور اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کربلا کے بعد کے واقعات کو سنیں، اور بچوں نے بھی کہا کہ حضرت کیونکہ کل 10 محرم الحرام ہے تو کل سبھی لوگ شیرنی وغیرہ اپنے اپنے گھر فاتحہ بھی کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کل مکمل کیا جائے۔ اور بابوجی پورا میں بھی جو 10 دن کا ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بھی 10 تاریخ کو یعنی 11ویں شب میں ہی یہ مجلس جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اسی مناسبت سے کل کا ایک دن اور بڑھا دیا گیا ہے تاکہ جو کچھ مواد ہمارے پاس ہے اور جو تسلسل سے ہمیں آپ کو بتانا تھا، وہ چیزیں جو باقی رہنے والی تھی انشاءاللہ مزید تسلسل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب مواد بہت زیادہ ہو تو سمندر کو کوجے میں سمانے کے مترادف ہوتا ہے، یعنی اتنی ساری باتیں ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں بولنا بتانا تھوڑا بھاری پڑتا ہے، اور جب ابھی ایک دن کا اور ہمیں موقع مہلت مل رہی ہے تو انشاءاللہ کل کے دن پھر اور کچھ باتیں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ قرآن مجید کی سائے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت مبارکہ کے تحت مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہیدوں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی شہیدوں کے فضائل بھی بیان کر دو، پھر انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ جو خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، شہید ہو جائے، قربان ہو جائے، تو قرآن کہتا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، سبحان اللہ، کلام الہی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سر الگ ہے، دھر الگ ہے، جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، سر مبارک کو پاش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی کل آپ نے سنا امام مسلم کو تیسری منزل سے لے جا کر پھینکا گیا، سر مبارک پاش ہو گیا۔ تو ایک آدمی جس کا سر پاش ہو جائے، دھر الگ ہو جائے، سر الگ ہو جائے، بازو کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، ایسا آدمی اسے ہم زندہ کیسے کہیں گے؟ قرآن کہتا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کے بارے میں کچھ شعور نہیں ہے، تمہیں ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تمہارا دماغ، تمہاری عقل، تمہاری سوچ، تمہاری خرد، تمہارا تصور، تمہارے خیالات ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا اور آپ کا دماغ، ہماری عقل ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے تعلق سے کہاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی قالب میں رکھی گئی ہیں، وہ اڑتی رہتی ہیں، جہاں چاہے پرواز کرتی جاتی ہیں۔ اور شہادت کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جب وہ تلواروں کے سائے میں آتا ہے، اس کے جسم سے جو خون ٹپکتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا محل اسے دکھا دیتا ہے۔
اور ایک روایت میں آیا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ شہیدوں کا ہے۔ تو آج ہم اور آپ شہیدوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات ادھر ادھر کی نہ کر کے مجھے واقعات کربلا کو بیان کرنا ہے، کیونکہ مواد بہت زیادہ میں نے پہلے ہی کہا۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک رات کی مہلت مانگی۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بھائی جان اسی دن کے لیے تو یہاں پر آئے ہیں، اسی دن کے لیے پال پوس کر پروان چڑھایا گیا ہے، اور آج جب شہادت کی باری آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ آج کی رات عبادت الہی میں گزاریں گے، سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزاریں گے۔ پھر آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میں کسی سے کوئی مواخذہ، کوئی مطالبہ کچھ نہیں کروں گا، جو چاہے جا سکتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے چراغ کو بجھا دیا، تاکہ اگر کسی کو جاننے میں شرم محسوس ہو تو اندھیرے میں اسے شرم آر نہ آئے اور اندھیرے میں چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ لوگ بھی امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے کے تو آئے، اللہ اکبر۔ چراغ کئی گھنٹے تک بجھی رہی مگر کوئی نہ گیا۔ جب چراغ جلا رہے سب اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا جا سکتا ہے، سب نے یہی تو کہا تھا کہ ہم اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آج ہم چلے گئے، ہم سرکار کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جائیں گے، کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ جب سرکار ہم سے پوچھیں گے اے فلاں تم نے میرے لال کو، تم نے میرے نواسے کو، تم نے میرے شہزادے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر تم واپس آ گئے تھے، تمہارا دل گوارا کیسے کیا تھا؟ تو ہم سرکار کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ ہمیں آپ کی جو ہے آپ کے قدم نازنین پر اپنی جان کو قربان کرنا تو گوارا ہے، ہمیں اپنے جسم کو تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے چھلنی کروانا یہ تو ہمیں گوارا ہے، ہمیں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا یہ تو ہمیں گوارا ہے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم چلے جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں کے ان کلمات کو سنا تو کہا کہ اپنے اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ، اور سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد یہیں سے میں تمہیں جنت میں تمہارا محل دکھا رہا ہوں، تمہارے نام کے جو محل ہیں یہی بیٹھے بیٹھے کربلا کی سرزمین سے ہی جنت میں تمہارا محل دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانثار تھے، سب نے کربلا میں بیٹھے بیٹھے ہی جنت میں اپنا محل دیکھ لیا تھا، سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ یہاں بھی سرخرو ہوتا نظر آتا ہے اور وہ میدان محشر میں سرخرو ہوتا نظر آئے گا۔ رات بھر ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، ویسے ہی خیمہ حسین سے ذکر الہی اور اللہ کی یاد اور تسبیح و تحلیل اور قرآن مجید اور فرقان حمید کی تلاوتوں کا شور ہو رہا تھا، سبحان اللہ۔ ساری رات عبادت الہی میں گزاری، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اللہ اکبر، وہ خونی سورج جب صبح کو نکلا 10ویں محرم الحرام کو، اللہ اکبر، تو جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا، اب جنگ ہونی ہے۔ ابن سعد اپنے سپاہیوں سے کہا تھا ورغلانے کے لیے اور ان کو جوش دلانے کے لیے، سنو سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سرخروئی حاصل کرو تو اپنے حریف کو، اپنے دشمنوں کو تیروں سے چھلنی کر دو، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دو، ان کے بچوں کو یتیم کر دو۔ اللہ اکبر، یہ نعرہ انہوں نے دیا تھا۔ اور ابن سعد نے یہاں تک کہا تھا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، خیمہ حسین کے طرف جو سب سے پہلا تیر چلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ابن سعد ہے، تم سب گواہ رہ جانا۔ سب
سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار سے کہا جاؤ اور ابن سعد سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار گئے اور کہا کہ تم سے حسین ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد آیا، گفتگو ہوتی رہی۔ امام حسین نے اتمام حجت فرمایا اور کہا اے ابن سعد میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو، یا پھر مجھے کسی سرحد پر جانے دو، میں سرحد پر جا کر زندگی گزار لوں گا، یا پھر مجھے دمشق لے کر چلو، میں خود جا کر کے فیس ٹو فیس یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی میں بھی یزید سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے کہا آپ تو حق پر ہیں، آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ بات بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب میں ابن زیاد کو کہتا ہوں کہ امام حسین مان چکے ہیں، اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس میں امام حسین کے رائے کو لکھا اور کہا کہ امام حسین کی یہ رائے ہے، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا تو مجھے کسی سرحد پر جانے دو، یا تو پھر مجھے یزید سے ملنے دو، یہ 3 رائے ہیں امام حسین کی۔ اب جنگ کی کوئی بات نہیں ہے، اب لڑنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، اب جو ہے اس رائے کو، ان رائےوں میں سے کسی ایک رائے کو قبول کر لینی چاہیے۔ ابن زیاد نے خط کو پڑھا تو کہا ہاں ٹھیک ہے، امام حسین تو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو سلاطین زمانہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہو اپنے ساتھ جو اپنے کچھ چیلے چپاٹوں کو رکھتا ہے نا، تو کہتے ہیں نا کہ چائے سے زیادہ پیالی گرم ہوتی ہے، تو چیلے چپاٹ جو رہتے ہیں نا وہ نئے نت کے جو ہے مشورے دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آدمی حلیم الطبع ہے، آدمی اچھا ہے، اپنے ساتھ کسی کو رکھا ہے، اگر وہ آدمی نرم ہے تو یہ جو آدمی رہتا ہے اس کو ایسے پیچیدہ مسائل میں پھنسا دیتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مشورے کرنے لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہاں ٹھیک بات ہے۔ امام حسین نے جب ان 3 مشوروں کو دیا ہے، ان 3 رائےوں میں سے کسی ایک رائے کو قبول کر لینا چاہیے۔ ساری لڑائی کی بات ختم ہو گئی، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، نہ کسی کی بیوی جو ہے بدوا ہوگی، نہ کسی کے بچے یتیم ہوں گے، نہ کوئی مرے گا، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بدبخت جن کو تاریخ کی کتاب میں شمر ذی الجوشن کہا گیا ہے، اس نے کہا اے ابن زیاد یہ کیسی باتیں کرتے ہو، اگر آج ہم نہ لڑیں گے اور چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے حسین حق پر تھا اس لیے حسین بچ گیا، حسین قوت والا تھا اس لیے ابن زیاد ڈر گیا، اس لیے یا تو حسین سے کہو کہ بیعت کرے یا تو پھر لڑنے کے تیار ہو جائے۔ ابن زیاد نے کہا ہاں بات تو بھی صحیح کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اب تک لڑائی ٹلنے والی تھی لیکن ایک بدبخت کی وجہ سے وہ لڑائی جو ٹلنے والی تھی اب وہ لڑائی پھر سے ہونے والی ہے، مگر اس بدبخت کا کیا قصور ہے؟ کہنا تو یہ ہے قضاء الہی کچھ اور ہی ہے، اللہ کو منظور کچھ اور ہی ہے۔ رسول نے فرما دیا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین، میرا یہ شہزادہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور امام حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب جنگ صفین کے موقع پر لڑائی کر کے واپس آ رہے تھے، کربلا کے سرزمین سے گزر رہے تھے، کسی سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں، پہلے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کوئی دوسرا بھی نام ہوگا، کہا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں یہ کربلا ہے، اللہ اکبر، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے بیٹوں کو شہید کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں شہیدوں کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر شہیدوں کے اونٹ کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر زینب کے جو ہے جسم اقدس سے جو ہے چادر اطہر کو کھینچا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم امام حسین کے کربلا میں آنے سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے اس جگہ کی خبر دے رہے ہیں یہاں پر حسین شہید ہوں گے، یہاں پر علی اکبر کا لاشا ہوگا، عباس علمبردار کا لاشا ہوگا، اور محمد یہاں پر خاک و خون میں تڑپیں گے۔ اللہ اکبر۔ سارا کچھ علی مرتضیٰ امام حسین کے کربلا میں آنے سے پہلے بیان کر رہے ہیں، تو جو کچھ میرے آقا نے بیان کی ہے اور جو کچھ مولا علی مشکل کشا نے بیان کی ہے وہ سارا کچھ تو سچ ہونا تھا، وہ سارا کچھ تو حق ہونا تھا۔ اس لیے ساری دنیا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آ رہی ہے، اور حسین حج کے دنوں میں کعبہ سے نکل کر کے میدان کرب و بلا جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں کو دستور دے رہے ہیں تم لوگ یہاں آئے ہو اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، اور میں مکہ مکرمہ سے کربلائے معلیٰ جا رہا ہوں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ تم آئے ہو خانہ کعبہ کی تباہ
کے لیے، اور میں جا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اہل خانہ کے، اپنے گھر والوں کے جو ہے خیمے کی چاروں طرف طواف کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں ہے، سبحان اللہ۔ امام حسین کی شہادت کو سلام، آپ کے صبر کو سلام، آپ کے استقلال کو سلام۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور اس کے بعد جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ ابن سعد سے امام حسین نے بات کی، مگر بات جو بننے والی تھی بنتے بنتے بات بگڑ گئی۔ اب عالم یہ ہے ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر سے تکلیفیں دی جا رہی ہے، کوئی تیروں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر بات دراصل یہ ہے، جب تک امام حسین کے ساتھ ان کے جانسار ساتھی رہے، اللہ اکبر، خاندان نبوت کے کسی بھی چشم و چراغ کو میدان کارزار میں آنے نہ دیا۔ جب تک کوئی بھی ایک جانسار باقی رہا، جب تک کوئی بھی ایک چاہنے والا باقی رہا، نبوت کے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے کسی بھی ایک فرد کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہ ہوئی۔ کبھی بریر حمدانی جاتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی حبیب بن مظاہر جاتے ہیں، کبھی مسلم بن اوسدہ جو ہے اسدی جاتے ہیں، ایک ایک بات کرے جانثار جاتے رہے، قربان ہوتے رہے، جانثار جاتے رہے، قربان ہوتے رہے۔ ادھر وہ حر، اللہ اکبر، وہ حر، اللہ اکبر، جو امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسین کو کربلا لے کر کے آئے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ حر ایک سے کہتے ہیں، اے فلاں بتا تو صحیح، کیا تو سچ میں امام حسین سے لڑے گا؟ اس نے کہا ہاں میں سچ میں لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا، ایسا لڑوں گا کہ سروں کی بارش ہوگی، ایسا لڑوں گا کہ تیروں کی بارش ہوگی، ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے۔ حر نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ نواسے رسول ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ سرور کائنات کا نواسا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا لال ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ کہا ہاں ہمیں تو پتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے، اس لیے کہ جب تک حسین یزید کی بیعت کر نہیں لیتا ہم سانس نہیں لیں گے، ہم دم نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حر کشمکش میں ہے، پورا جسم کانپ رہا ہے، پورا جسم لرز رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اے حر یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کانپ رہے ہو، تم تھرا رہے ہو، تم لرز رہے ہو؟ ارے خدا کی قسم، جب کوئی مجھ سے کہتا کہ بتاؤ تو صحیح سب میں سب سے طاقتور مضبوط کون ہے، تو اے حر میں تمہارا نام لیتا۔ آج کیا وجہ ہے تم کانپ رہے ہو، تم جو ہے تھرا رہے ہو، لرزہ پر انداز ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت حر نے کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے جنت و دوزخ کی لڑائی ہو رہی ہے، ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک طرف نواز رسول ہے اور ایک طرف یزید خبیث ہے۔ اے سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتا، میں نواز رسول کو چھوڑ کر کے ان یزیدیوں کا، ان بدبختوں کا ساتھ دوں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بناؤں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کا عرض کیا اے نواز رسول، اللہ اکبر، عرض کرتے ہیں اے امام حسین عالی مقام، دیکھیں میں آپ کا گنہگار ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کر کے کربلائے معلی آیا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسی غداری کریں گے تو بخدا میں کبھی آپ کو یہاں لے کر کے نہ آتا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ یا امام علی مقام مجھے معاف کر دے، مجھے معاف فرما دے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے حر، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، حر کا معنی آزادی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حر جا، تو جو ہے جنت سے جہنم سے بھی آزاد ہے، اور جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو حضرت حر امام حسین کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں یا امام عالی مقام، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے ان خبیثوں کے ساتھ لڑ سکوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں اے حر جا، اگر تیری یہی مرضی ہے تو جا، امام حسین کی طرف سے تجھے اجازت ملتی ہے، جا اور اپنا نام شہیدوں کے فہرست میں لکھا دے۔ حضرت حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور میدان کارزار میں آتے ہیں۔ جب حضرت حر کو میدان کارزار میں ابن سعد نے دیکھا تھرا گیا، لوگوں سے پوچھا یہ حر تو ہمارے ساتھ تھا، ادھر کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے کہا امام حسین کے ساتھ ہے، اب یہ امام حسین کی طرف سے لڑنے آیا ہے۔ اب حضرت حر کہتے ہیں اے ابن سعد، جس سے چاہتے ہو، جس سے تم بھیج سکتے ہو میرے مقابلے بھیجو، مگر تاریخ بتاتی ہے، ابن سجر بتاتے ہیں، تاریخ داں بتاتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کسی مائی کے لال میں اتنی سکت نہ تھی، اتنی ہمت نہ تھی کہ حضرت حر کے ساتھ لڑتے، اس لیے کہ حضرت حر کا شہرا، حضرت حر کا غلغلہ اتنا شہرا تھا کہ بڑے سے بڑا
بہادر بڑے سے بڑا سورما حضرت حر کے ساتھ لڑنے کو ڈرتے تھے. اللہ اکبر. آج میدان کارزار میں آئے ہیں حضرت اور امام حسین کی طرف سے آئے ہیں اور کہتے ہیں حل من مبارز, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے, ہے کوئی جو میرے ساتھ لڑے. کوئی سامنے نہیں آتا. حضرت حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, میدان میں جو ہے دشمنوں کے جو ہے فوج کے جو ہے اس میں چنگل میں گھس جاتے ہیں, فوج کے صفوں میں گھس جاتے ہیں اور گھسنے کے بعد جدھر سے گزرتے ہیں جدھر سے بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں, ایڑ لگاتے ہیں, کشتوں کے پشتے کر دیتے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ دشمن کایوں کی طرح چھٹتی چلی جاتی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ گادر مولی کی طرح حضرت حر دشمنوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں, صفوں کا صفایا کر دے رہے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہو گئے, کیا کیا جائے. حضرت حر کی اس شجاعت کو دیکھ کر کے, بہادری کو دیکھ کر کے, بڑے سے بڑا سرما, بڑے سے بڑا پہلوان, بڑے سے بڑا بہادر بھی اب پیچھے کو ہٹنے لگا تھا. ابن سعد نے کہا اے لوگوں کیا دیکھتے ہو, اگر تم آج پیچھے ہٹے تو عالم یہ ہوگا تمہاری بیویاں جو ہے بیوہ ہو جائیں گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, لہذا پیچھے نہ ہٹو, ایک بار کی حملہ کر دو. اللہ اکبر. ایک بار کی کئی ہزار کا لشکر حضرت حر کو اپنے نرغے میں لے لیتے ہیں. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. عالم یہ ہے کہ حضرت حر اپنے گھوڑے زمین پر گرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا حسین ادرکنی, اے حسین میری خبر لیجئے, اے حسین میری خبر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آتے ہیں اور حضرت حر کو لے کر کے خیمے میں لاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ حضرت حر کا لاشا ہے. اللہ اکبر. حضرت حر کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بعد دیگر دوسرے جو ہے جانثاران اہل بیت ایک بعد دیگر میدان کارزار میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے ایک شخص میدان میں آتا ہے جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی بتایا گیا ہے. جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے. 18 سالہ نوجوان ہے اور شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں. شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں. نوجوانوں یہ پیغام آپ کے لیے ہے, یہ واقعہ آپ کے لیے ہے. آج بھی اب بھی نہ سدھرے تو پھر کب سدھرو گے. آج بھی تمہارا دل نہ دہلے تو کب دہلے گا. آج بھی تم نمازوں کی پابندی نہ کرے, دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کیا تو پھر کب کرو گے. 18 سالہ نوجوان ہے, شادی کو صرف 17 دن ہوئے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, ساتھ میں ماں بھی ہے. بعض مورخین نے اس خاتون کا نام قمر بتایا گیا ہے. وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں کا نام قمر بتایا گیا ہے. ماں بھی ساتھ میں ہے, بیوی بھی ساتھ میں ہے. ماں کو کسی طریقے سے معلوم ہوا کہ میدان کربلا میں امام حسین آئے ہوئے ہیں اور 22,000 کا لشکر ہے. امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے, امام حسین کو شہید کرنے پر آمادہ ہے. ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے, آنکھوں سے آنسو روا ہے. ماں رو رہی ہے. بیٹا جو نیک و صالح تھا کہا امی جان رو رہی ہیں آپ, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ رو رہے ہیں؟ کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ امی جان میں کبھی آپ کی شان میں کوئی غلطی کرنا یہ میرے خیال میں بھی نہیں ہے, میرے تصور میں بھی نہیں ہے. میں کبھی آپ کی شان میں کوئی جو ہے نازبہ کلمات کہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. کس چیز نے آپ کو رلایا ہے اے میرے امی جان, کس وجہ سے آپ رو رہی ہے؟ اللہ اکبر. وہ مقدس خاتون کہتی ہے اے میرے بیٹے سن لے, ابھی تیری شادی کے صرف 17 دن ہوئے ہیں. اے میرے بیٹے سن لے, تو میری بڑھاپے کا سہارا ہے, تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے. اے میرے بیٹے بے شک میرے بڑھاپے کا تو ہی سہارا ہے, تو ہی میرے جو ہے دل کا چین ہے, آنکھوں کا تارا ہے, تو ہی میرے دل کا قرار ہے. لیکن اے میرے بیٹے مجھے تیری جان سے زیادہ نواز رسول کی جان کی فکر ہے. اے میرے بیٹے مجھے تیری جان سے زیادہ, اپنے بیٹے سے زیادہ نواز رسول
رسول کی جان کی فکر ہے، تجھے مجھے جو ہے تیری جان سے کہیں زیادہ نواز رسول کی جان کی قیمت میری نظر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، ہم تو ان کے غلام ہیں، وہ تو ہمارے آقا ہے، اور غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آقا کی راہ میں قربان ہو جائے۔ اے میرے بیٹے، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں اے میرے بیٹے کہ تو امام حسین کی طرف سے ان سے لڑے، اور لڑنے کے بعد اپنے خون کا آخری قطرہ بھی امام حسین کے نام پر بہا دے۔ کل میدان محشر میں جب مجھ سے کوئی پوچھے بتا تو کون ہے، تو میں کہتی پھروں کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں شہید کی ماں ہوں، میں وہ ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کے لیے کربلا کے مقدس میدان میں قربان کیا تھا۔ جب کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، میں ایک شہید کی ماں کہلاؤں۔ لہذا میرے بیٹے، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو امام حسین کے نام پر قربان ہو جائے، امام حسین کے نام پر اپنے سر کو قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ 18 سالہ نوجوان حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں میدان ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی ہے میں تمہاری مرضی کے مطابق کام کروں گا، تم چاہتی ہو کہ میں قربان ہو جاؤں تو میں قربان ہو جاؤں گا۔ کیا محبت تھی ماں سے، سبحان اللہ، کیا محبت تھی اپنی ماں سے کہ ماں اپنی جان کی قربانی مانگ رہی ہے تو بیٹا جان کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کی طرح ہماری اور تمہاری طرح نہیں کہ ماں باپ اگر ایک کام بتا دے تو ہم منہ پھیر کر بھاگ جائیں، ماں باپ کوئی کام کہہ دے تو ہم منہ پھیر لیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو ہے ماں باپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، دین سے سچی عقیدت رکھنے والے لوگ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے نواسوں سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا ہے امی جان اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ میں قربان ہو جاؤں تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میری شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے بھی اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ محترمہ، سنو سنو، میری ماں کی خواہش یہ ہے کہ میں امام حسین کے نام پر قربان ہو جاؤں، میں امام حسین کے نام پر قربان ہو جاؤں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، لیکن میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، تمہارا بھی مجھ پر حق ہے، بتاؤ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی جان کا نذرانہ دین اسلام کے خاطر پیش کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ وہ نیک سیرت بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، بے شک میں آپ کو اجازت دوں گی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، میری شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ شرط میں امام حسین کی بارگاہ میں پیش کروں گی، آپ مجھے اپنے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں لے کر چلیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، تو آنے کے بعد عرض کیا یا امام، حضرت قمر کہتی ہے یا امام یہ میرا بیٹا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، کچھ دن ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے نام پر قربان ہو جائے، میرے بیٹے کو آپ قبول کر لیں اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے قمر جا، تمہیں جو اہل بیت سے محبت اور پیار ہے، ہم نے تمہارے اس جذبے کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے گا، اور ہم دعا کرتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ تم کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی دے گا اور میدان محشر میں بھی دے گا۔ جا، یہ تیرا بیٹا تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، جا اس کو لے کر کے جا، اسے قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے، اللہ بھی قبول فرمائے گا، جا اسے لے کر کے جا۔ حضرت قمر کہتی ہیں یا امام عالی مقام، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ در ہے جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی مسکین آیا ہے، کبھی قیدی آیا ہے، کبھی سائل آیا ہے، جو بھی آیا ہے جھولیاں بھر کے گیا ہے۔ یا امام
جب کوئی آپ کے در سے خالی نہیں گیا، آج میں خالی کیوں کر جاؤں؟ یا امام میں غریب ہوں، بے شک یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن یا امام اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے خاطر آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو میں سمجھوں گی کہ میرا بیٹا میری زندگی کا پورا حق ادا کر دیا۔ یا امام مجھے واپس نہ لوٹائیے بلکہ میرے بیٹے کو قربان ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ اس کے اس ضد اور اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ادھر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں حضور یہ میری بیوی ہے، ابھی شادی کے کچھ دن ہوئے ہیں، میں نے اس سے اجازت لی ہے، مگر یہ کہتی ہے کہ میری کچھ شرطیں ہیں اور اپنی شرطیں میں امام حسین کی بارگاہ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ نیک خاتون، نیک سیرت خاتون قریب آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے امام بے شک میری طرف سے اسے لڑنے کی اجازت ہے، میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہے، اسے اللہ کے نام پر قربان ہونے کی میں اجازت دیتی ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے، شرط یہ ہے کہ کل یہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جب یہ جنت میں جائے تو تنہا نہ جائے، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے بھی جنت میں لے کر کے جائے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی جنت میں لے کر جائے، اگر یہ مجھ سے وعدہ کرے تو میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں یا امام عالی مقام انشاءاللہ کل جب میں جنت میں جاؤں گا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ساتھ لے کر کے جنت میں جاؤں گا۔ کا دوسری شرط کیا ہے؟ کا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد میری زندگی کا کیا ہوگا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد آپ مجھے اپنے کنیزوں میں قبول فرما لیں اور میں ساری زندگی آپ کے کنیزوں میں، آپ کے خدمت گزاروں میں، آپ کے رفقا کے، آپ کے گھر والوں کے کنیزوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں، کنیز بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ امام عالی مقام نے اسی لیے قبول فرما دیا۔ اللہ اکبر، جب ماں نے اجازت دی، جب بیوی نے اجازت دی، امام حسین نے اجازت دی، کہا جاؤ لڑنے کے لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اللہ اکبر، جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ماں نے کہا بیٹا واپس نہ آنا، بیٹا واپس نہ آنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر قربان کر کے آنا۔ وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہوئے، الوداعی سلام کیا، آخری سلام پیش کیا اور میدان کارزار میں گئے۔ ماں دروازے پہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح میرا بیٹا کس طریقے سے لڑ رہا ہے۔ بیوی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح میرا شوہر کس انداز سے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جوانی کا عالم ہے، لڑنے کے لیے گئے اور کہا حال میں مبارزن ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، مجھ سے لڑے، جسے چاہتے ہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرات ایک بات یہاں پر یہ بتاتا چلوں، اللہ اکبر، ایک تنہا جائے، اب ہر کتاب میں دیکھیں، ہر کتاب میں دیکھیں جو ہے علماء سجر نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار کے گھرانے والوں کی بات تو بہت اونچی ہے، ان کے جو ساتھی لوگ تھے، جو جانسار لوگ تھے، وہ بھی اکیلے میدان میں گئے تو یہی کہا حل میں مبارزن ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ ایک آدمی 2 کو 3 کو 10 کو 20 کو 100 کو 200 کو نہیں، 22,000 سے کہہ رہے ہیں تمہارے اس 22,000 میں کوئی ایسا ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ یعنی آپ سوچیں ایک آدمی اکیلا میدان میں جا رہا ہے اور 22,000 سے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کے لیے آئے، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ آخر ان کے اندر یہ طاقت، یہ شکتی، یہ پاور، یہ قوت اور یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ سارا کچھ نواز رسول کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نواز رسول کی محبت جب ان کے سینوں میں غامزن ہوتی ہے تو ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے اور 22,000 پر بھاری ہوتا ہے، وہ اکیلا 22,000 پر بھاری ہوتا ہے۔ جب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے،
ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں. ہر کتاب میں یہی لکھا، کوئی آنے کو تیار نہیں. خود ہی گھس گئے اندر. لڑتے رہے لڑ رہے ہیں. ادھر بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر لڑ رہا ہے. بیوی کو بجتا ہے جلال آیا اور دروازے کی چوب کو لکڑی کو نکالا، اور نکالنے کے بعد دروازے کی لکڑی کو نکالنے کے بعد میدان میں بھاگنے لگی اور کہنے لگی میرے شوہر ڈرو نہیں، تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہی ہوں. اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا ان کے دلوں میں، کس سینوں میں. اللہ اکبر، میں بھی آ رہی ہوں. امام حسین کہتے ہیں بیوی واپس پلٹ جا، عورتوں کو میدان میں جانے جات نہیں ہے، واپس پلٹ جا. اللہ اکبر. وہ نیک سے خاتون چوب کو اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے، واپس پلٹ جاتی ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی لڑ رہے ہیں. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. عالم یہ ہے کہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور پکارا یا امام میری خبر لیجیے. امام حسین نے وہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے سروال کو لیا اور لا کر خیمے میں لا کر کے ان کی ماں قبر کو دیا. ادھر ماں نے اپنے بیٹے کے لاشیں کو دیکھا اور لاشیں کو دیکھنے کے بعد سجدے میں چلی گئی اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو شہادت سے سرفراز فرمایا. پروردگار عالم میری اس قربانی کو قبول فرما لے. اللہ اکبر. ادھر ماں رب کی بارگاہ میں سربسرود ہو جاتی ہے اور ادھر وہ عورت جس کا تعلق سے بار بار بھی آیا ہے کہ ان کی بیوی سجدے میں جاتی ہے اور ان کی روح قبض سے اسرے سے پرواز کر جاتی ہے. حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا، اور جب اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا تو مزدہ یہ ملا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جو شخص رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، یہ ان کے لیے مزدہ ہے کہ وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ جتنے بھی جانساران اہل بیت تھے سب ایک بادگرے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے. امام حسین کے قدموں تلے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. اب باری آئی ہے ہاشمی خون کی. اللہ اکبر. اب باری آئی ہے سرکار کے گھرانے والوں کو. اولاد عقیل جاتے ہیں، اولاد جعفر جاتے ہیں، ایک بعد دیگرے اول محمد جاتے ہیں. آپ نے اول محمد کا واقعہ سنا ہوگا. حضرت زینب کے دونوں بیٹے اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے سے ہیں. کہتے ہیں امی جان اجازت دے دیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، اپنے ماموں کے لیے سر کٹانا چاہتے ہیں. دونوں بچوں کو لے کر کے آئی امام حسین کی بارگاہ میں. بھائی جان اجازت دے دیں میرے بچوں کو، میرے بچے لڑنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں. امام حسین کہتے ہیں زینب تجھے کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، ان کو تو میدان کارزار میں بھیج رہی ہو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہتے زینب رونے لگی. بھائی جان کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں ایک شہید کی ماں کہلاؤں؟ آپ نہیں چاہتے کہ ان کے بابا شہید کا باپ کہلائے؟ آپ نہیں چاہتے کہ میرے بچے شہید کہلائیں؟ میرے بھائی ایسا نہ کریں، میرے بچوں کو شہید ہونے کی جو ہے اجازت دے دیں، شہادت کی خوشخبری دے دیں. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی. دونوں بچے گئے، لڑتے رہے. پھر دشمنوں کے نرغے میں آئے اور روح کف سے ان شریر سے پرواز کر گئی. ایک بعد دیگرے. اب باری آئی ایک 19 سالہ نوجوان کی جنہیں دنیا ہم شبیہ امام حسن امام قاسم کے نام سے جانتی. اللہ 19 سالہ یہ نوجوان امام حسین کی بارگاہ میں آئے. کہا چچا جان اب میدان کارزار میں مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. بیٹے تجھے اجازت دوں؟ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. میرے بیٹے جب بھی کبھی مجھے حسن کے چہرے کو دیکھنا ہوتا، حسن کی یاد آتی تو میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. میرے بیٹے تم نہ جاؤ. نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا.
نہیں میرے لال میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم کا دل جو کہ اب تک تر و تازہ اور جانے میں کے لیے شوق شہادت میں دل ہرا بھرا تھا، ان الفاظ کو سن کر کے مغموم ہو گیا۔ کہا کہ چچا جان، کیا اگر میرے بابا جان بھی زندہ ہوتے تو کیا مجھے اجازت نہیں دیتے؟ آپ میرے چچا ہیں نا، اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں بھتیجے کیا باتیں کر رہا ہے؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے حضرت امام قاسم کو اتنا پیار دیا کہ کبھی امام قاسم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ میرے باپ کی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ امام قاسم کہتے ہیں اب چچا جان، اتنے دنوں تک مجھے احساس نہیں ہوا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن آج جب آپ نے یہ کہا کہ تم میرے حسن کی نشانی ہے تو چچا جان مجھے احساس ہو گیا کہ میرے باپ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان جملوں کو امام حسین نے سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گیا اور امام قاسم کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ میرے بیٹے جا اور اپنی پھوپھی حضرت زینب سے اجازت لی۔ امام قاسم حضرت سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں کہ دل میں خیال آتا ہے، وہ تاریخ کے جھروکوں میں گھس گئے، پچھلی زندگی ماضی کے جھروکوں میں چلے گئے۔ خیال آیا کہ جب میرے باپ کا آخری وقت تھا، جب میرا باپ خون کی الٹیاں کر رہا تھا، جب میرے باپ کے منہ سے کلیجے اور آنتڑیاں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھی، ایسے وقت میں میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا اے قاسم قلم لے کر کے آؤ اور کاغذ لے کر کے آؤ۔ ایسے وقت میں میں نے سوچا تھا کہ ابا اب ایسے وقت میں کاغذ اور قلم کی ضرورت کیا ہوگی، مگر جب باپ نے کہا کہ بیٹا قاسم جاؤ کاغذ قلم لے کر کے آؤ، امام قاسم کاغذ قلم لے کر کے آئے اور آپ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ بیٹا قاسم اس خط کو اپنے بازو پر باندھ لینا، اور جس دن تم کسی پریشانی میں رہو یا تمہارے چچا کسی مصیبت میں گر جائے، تمہارے اوپر کوئی بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو اس کاغذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس میں جو لکھا ہو اسی پر عمل کرنا۔ خیال آیا کہ میرے باپ نے مجھے جو خط دیا تھا، جو تعویذ کی شکل میں میرے بازو پر بندھا ہے، چلو اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس خط کو کھولا جو تعویذ کی شکل میں تھا، کھول کر جب اسے پڑھا، اللہ اکبر، پڑھنے کے بعد خط کو لیا اور امام حسین کی بارگاہ میں، چچا جان آپ مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، یہ دیکھیے میں سند لے کر کے آیا ہوں، یہ دیکھیں میں سند لے کر کے آیا ہوں۔ امام حسین کہتے بیٹا کون سی سند ہے، کیا لے کر کے آیا ہے؟ کہا یہ دیکھیں خط لے کر کے آیا ہوں۔ جب خط دیکھا امام حسین نے تو خط میں لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم سنو سنو، میدان کارزار میں تمہارے جان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوگا، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اے بیٹا قاسم میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اپنی جان کا نذرانہ اپنے خدا کے نام پر پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ خط امام حسین نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ بیٹے قاسم سے کہتے ہیں، بھتیجے قاسم سے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے جا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھوں سے جو ہے تلوار دیتے ہیں، نیزہ دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے پگڑی باندھتے ہیں، گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور امام قاسم کو میدان کارزار بھیجتے ہیں۔ اور امام قاسم کے میدان کارزار میں آنے کا عالم یہ ہے کہ بدن پر ایک جراح بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے صرف ایک باریک سا پتلا سا کپڑا پہنے ہوئے شہادت کی شوق میں میدان کارزار میں آئے ہیں۔ ذرا کہتے ہیں اس لوہے کے قمیص کو، اس لوہے کے کپڑے کو جو اوپر سے پہنا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر جو ہے دشمن تلوار سے مارے تو تلوار اس کپڑے میں لگے، لوہے پر لگے اور آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی جنگجو میدان میں جاتا ہے
تو لوہے کا کپڑا پہن لیتا ہے، لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں وہ لگا لیتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں نیزے ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، اللہ اٹھال ہوتے ہیں، مگر امام قاسم کا عالم یہ ہے میدان کارزار میں آئے ہیں تو نہ جسم پر کوئی زرہ ہے، لوہے کا کوئی کپڑا نہیں ہے، بلکہ ایک پتلا سا باریک سا کپڑا پہن کر کے شوق شہادت میں آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، شوق شہادت میں میدان کارزار میں آئے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کی خوبصورتی سمیٹ کر آج میدان کربلا میں آئی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بیٹے امام حسن کے ہیں، اور امام حسن کون ہے؟ امام حسن وہ ہے جس کے تعلق سے صحابہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کی شکل و شباہت بالکل سرکار سے ملتی تھی، ایسے مشابہ تھے کہ مدینے والے جب کبھی سرکار کو دیکھنا چاہتے تھے، تڑپ جاتے تھے تو امام حسن کو دیکھ لیتے تھے، جب امام حسن کو دیکھ لیتے تھے تو سکون مل جاتا تھا، اللہ اکبر، مشابہت میں سرکار کے جو سب سے نمایاں ہو اس ذات کا نام حسن ہے، اور اس ذات کا بیٹا امام قاسم ہے، آج میدان کارزار آیا ہے، ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا کی خوبصورتی، پوری دنیا کا حسن سمیٹ کر آج میدان کارزار آیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ کسی نے بتایا تمہیں نہیں معلوم، یہ حسن کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے یزیدیو، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے؟ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو نواز رسول سے مقابلہ کرے؟ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو علی کے جو ہے شیر کا مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر، جن کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے کوئی اس سے مقابلہ کے لیے آئے؟ ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا، جس کا نام ارزق تھا، اور ایک روایت میں اس کا نام ارزق بتایا گیا ہے، 1000 لشکر کے برابر جسے مانا جاتا تھا۔ کتنے؟ 1000 لشکر کے برابر۔ اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اونٹ کے چمڑے پر اگر وہ بیٹھ جاتا تھا اور 40 لوگ اس چمڑے کو پکڑ کر گھسیٹتے تو چمڑا پھٹ جاتا لیکن کوئی اسے ہلا نہیں پاتا تھا، اتنا طاقتور، اتنا بہادر۔ اس سے کہا ابن سعد نے کہ اے ارزق، جاؤ اور جا کر امام قاسم کا مقابلہ کر۔ ارزق نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری طاقت کا شہرا ملک شام میں ہے اور تم مجھے اس بچے سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہو۔ ابن سعد نے کہا اے ارزق، ہوش کی دوا کر، اس بچے کو بچہ نہ سمجھنا، ان کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہزاروں پر بھاری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہزاروں پر بھاری ہیں، اس لیے انہیں کمزور نہ سمجھنا۔ ارزق نے کہا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو، میں نہیں جاتا، میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، کسی ایک کو بھیج دو، ابھی جاتا ہے، ابھی جائے گا، سر کاٹ کر لائے گا۔ ایک بیٹے کو کہا بیٹا جا کر سر کاٹ کے لا۔ ارزق کا ایک بیٹا ایسا تھا، اتنا موٹا تھا، جس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ عربی نسل کے گھوڑے، عربی نسل کا گھوڑا بہت اونچا ہوتا تھا، بہت طاقتور ہوتا تھا، عربی نسل کے گھوڑے پر اگر وہ بیٹھ جاتا تھا تو اس گھوڑے کی پیٹھ بھی لپلپا جاتی تھی، اتنا موٹا تازہ تھا، عربی گھوڑے کی پیٹھ بھی لپلپا جاتی تھی، اتنا موٹا تازہ تھا۔ آیا ڈینگے مارتا ہوا، ایک ایسا تلوار کا وار کیا کہ امام قاسم نے ڈھال سے روکا تو ڈھال کے ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین نے دوسرا ڈھال پیش کیا، دوسرے کے ہاتھ سے ڈھال بھجوایا، اور پھر ارزق کے بیٹے کے وار کو روکتے ہوئے ایک ایسا وار کیا کہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا کہ تم نے میرے بھائی کو مارا، اس کو بھی واسطے جہنم کیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ اب تو ارزق کا غصہ آگ بگولا ہو گیا، اب وہ جو امام قاسم سے لڑنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اب امام قاسم سے لڑنے کے لیے بیتاب ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کربلا میں، میدان کارزار میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ بچے تم نے میرے 4 بیٹوں کو مارا ہے، اب میں
تمہارے سر کو تمہارے جسم سے الگ کروں گا۔ امام قاسم کہتا ہے ارزق ہوش کی دوا کر، وہ تم کسی اور کے لیے ہزاروں کے برابر ہوگے، ہماری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے۔ دونوں میں لڑائیاں شروع ہوئی، ادھر سے تلوار کے وار، ادھر سے تلوار کے وار۔ امام قاسم نے کہا کہ ارزق میں تو تمہیں بڑا شہسوار سمجھتا تھا، لیکن تو نے تو اپنے گھوڑے کی زین کو بھی ٹھیک سے نہیں باندھا ہے۔ ارزق نے جیسی گھوڑے کی زین کو دیکھنے کے لیے سر کو جھکایا، تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا کر گرا۔ اب ابن سعد نے کہا کہ اگر اسی طریقے سے ایک جاتے رہے تو کوئی نہ بچے گا، جاؤ ایک ہی تدبیر ہے، چاروں طرف سے ایک بار بھی حملہ کر دیا، چاروں طرف سے ایک بار بھی حملہ کر دیا گیا۔ تلواروں کی بارش آپ جانتے ہیں، ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو اور وہاں سے اگر تیروں کی بارش ہو، یہاں سے تیروں کی بارش ہو، یہ آدمی تلوار لے کر وہاں جا کر مارے گا، وہاں جا کر مارے گا، وہاں جا کر مارے گا، وہاں جا کر مارے گا۔ تنہ تنہا مدینے کا ایک مجاہد بیچ میں کھڑا ہے تلوار لیے ہوئے، ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر سے تیروں کی بارش، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ تیروں سے پورا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اللہ گھوڑے سے زمین پر گرے اور کہا یا اماہ ادرکنی، اے بیٹا جان میری خبر لیجیے۔ امام قاسم کے درد بھری آواز کو، لہجے کو سن کر امام حسین دوڑتے ہوئے میدان کارزار میں آئے، دیکھا کہ امام قاسم کے جسم کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، جسم پر گھوڑوں کو دوڑا کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم کے جب جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیوں کو چکنا چور کیا گیا، تو ہڈیوں کے چکنا چور ہونے کی وجہ سے امام قاسم کا جسم پھیل گیا۔ جب امام حسین امام قاسم کو اٹھا کر لا رہے تھے کاندھے پر، تو امام قاسم کا پاؤں زمین پر لٹکتا گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ امام حسین جب امام قاسم کے لاشے کو لے کر کے خیمے میں آئے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسن کی بیوی سجدے میں چلی گئی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت قبول کر لیا۔ ایک ایک قربان ہو رہے ہیں۔ اب علی اکبر آئے، ابا جان مجھے کربلا کے میدان میں کارزار میں جانے کی یاد دیں۔ امام حسین فرماتے بیٹا تجھے کس چیز کی یاد دوں؟ لڑنے کی، کٹنے کی، تیر کھانے کی، تلوار سے زخمی ہونے کی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کی، کس چیز کی یاد دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ کہ میں جاتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ لوگ مجھے قتل کریں گے تو کسی سے اور کچھ نہیں کہیں گے، لہذا بیٹا تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں۔ وہ بیٹا جسے بچپن سے ناز سے پالا تھا، ناز و نعم سے پالا تھا، جن کی ہر بات کو مانی گئی تھی، جو جس چیز میں مطالبہ کیا تھا ہر خواہش کو پورا کیا گیا تھا، لیکن آج بیٹا خواہش کر رہا ہے تو کٹنے کی خواہش کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے تو مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت دے تو کیسے دے اور نہ دے تو کیسے نہ دے؟ اگر اجازت دیتے ہیں تو کٹ جاتا ہے، اجازت نہ دے تو نازک سا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ بار بار ضد پہ ضد ہے، اصرار پہ اصرار ہے۔ ابا جان سب گئے ہیں مجھے بھی جانے دیں، ابا جان سب جا رہے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں، ابا جان سب جامع کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں میں بھی جامع کوثر سے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ جب ضد حد سے ذرا بڑھی، اصرار بڑھا، امام حسین نے اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کو آج دولہا بنا رہے ہیں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بیٹا دولہا بنے تو دولہا بنتا ہوا دیکھوں، لیکن آج امام حسین اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا رہے ہیں، مگر دولہا کس لیے بنا رہے ہیں؟ اپنے سر کو کٹانے کے لیے بنا رہے ہیں۔ اللہ اپنے سر کو کٹانے کے لیے بنا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی، ہمہ باندھا، اپنے ہاتھوں تلوار حمائل کی، اپنے ہاتھوں سے نیزہ دیا، اپنے ہاتھوں سے برچھی دی، بھالا دیا، اور کہا کہ بیٹے جا، بیٹے جا، رب کی بارگاہ میں قربان ہو جا۔ اللہ اکبر۔
حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے۔ ام رباب دیکھ رہی ہے، ام لیلا دیکھ رہی ہے، شہر بانو دیکھ رہی ہے کہ دیکھے تو صحیح علی اکبر کا حال کیا ہے۔ امام حسین میدان کارزار کی طرف نگاہ کیے، دیکھے تو صحیح حال کیا ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں گئے، کہا کہ حل میں مبارز ہے کوئی جو مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ کون ہے؟ چہرہ ایسا خوبصورت، ایسا لگ رہا تھا کہ چاند میدان کربلا میں اتر آیا ہو۔ اللہ، آج دیکھیں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر رسول کے گھرانے والوں کا چہرہ سبحان اللہ، رسول کے آج کا چہرہ کیا کہنے سبحان اللہ۔ آج 1400 سال کے بعد رسول کے آج کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو ان چہروں کا حال کیا ہوگا سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چاند میدان کربلا میں اتر آیا ہو۔ اللہ، تاکہ ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ کوئی مقابلے کے لیے نہ آئے، آپ خود ہی گھس گئے میمنہ پر، جہاں جہاں آپ نے صفوں کا صفایا کر دیا، لشکروں کو درہم برہم کر دیا، گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور کاٹتے کاٹتے پیاس ستایا، گھوڑے کو واپس پلٹا، ابا جان کے پاس، ابا جان اگر چند قطرے پانی کے مل جائیں تو ابھی میں ان سب کو خاک و خون میں ملا دوں، ابھی ان سب کو خاک میں ملا دوں۔ ابا جان پیاس لگی ہے، ابا جان پانی کے چند قطرے مل جائیں تو ان کو میں تہہ تیز کر دوں، واصل جہنم کر دوں، مگر پانی کہاں تھا؟ 3 دن ہو گئے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا حلق کے اندر نہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن پیاسے رہنے کے بعد جو 22,000 لشکر سے لڑے اسے رسول کے گھرانے والے کہتے ہیں سبحان اللہ، اسے رسول کی آل کہتے ہیں سبحان اللہ۔ امام حسین کہتے بیٹا جاؤ، ان قریب تم جامع کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ۔ باپ نے تسلی دی، پھر گئے، پھر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، پھر پیاس لگی، واپس پلٹے، ابا جان پانی، ابا جان پانی، 2 قطرے پانی کے اگر مل جائیں۔ اللہ اکبر، آج اگر ہمارا بیٹا پانی مانگے تو ہم کسی کام میں ہیں تو کام کو چھوڑتے ہیں، پہلے بیٹے کو پانی پلاتے ہیں، کیا پتا بیٹے کو پیاس کی شدت کیسی لگی ہے۔ اللہ اکبر، مگر وہ میدان کربلا ہے سبحان اللہ، وہ میدان کارزار ہے اللہ اکبر، کہ جہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ پانی تو ہے مگر پانی جانوروں کے لیے ہے، چرند و پرند کے لیے ہے، شتر کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، مگر اگر پانی نہیں ہے تو امام حسین کے گھرانے والوں کے لیے نہیں۔ اللہ کا ابا جان 2 قطرے پانی کے مل جائے نا، ابھی ان سب کو میں تہدید کر دوں۔ امام حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور کہا کہ بیٹے اس انگوٹھی کو چوس لو، اس انگوٹھی کو چوس لو بیٹے، تھوڑی تسکین ملے گی، تھوڑی سی سکون حاصل ہوگا تھوڑا سا۔ اللہ اکبر، اور پھر اپنی زبان کو، خود کی زبان بھی سوکھی ہے اللہ اکبر، خود بھی تو 3 دن سے پیاسے ہیں اللہ اکبر، اپنی سوکھی زبان کو اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے بیٹا کہ جب بھی مجھے پیاس لگتی تھی تو میرے نانا جان اپنے زبان کو چسا دیتے تھے، مجھے تسکین مل جاتی تھی۔ اے بیٹا آج پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آج تو میری زبان چوس لے، تجھے تسکین مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو چسواتے ہیں، تھوڑی قرار، تھوڑا سکون ملتا ہے۔ علی اکبر میدان کارزار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو، نرغے میں لے لو، تلواروں کی بارش ہو رہی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، پکارتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر لیجئے۔ جب امام حسین نے اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کے ان کلمات کو سنا، اللہ اکبر، دل لرزنے لگا۔ میدان کارزار میں آئے، کیا دیکھا کہ بیٹا خاک و خون میں گلتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے سر مبارک کو اپنے سینے، اپنے پاؤں میں رکھا، اور پاؤں میں رکھنے کے بعد پہلو میں رکھنے کے بعد گرد و غبار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد حضرت علی اکبر
آنکھوں کو کھولتے ہیں، اپنے بابا جان کو دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، کہتے بیٹا تکلیف ہوتی ہے، بیٹا کیا حال ہے؟ علی اکبر کہتے ابا جان اور کچھ تو نہیں، یہ جو میرے سینے پر جو نیزہ اس پار سے اس پار ہوا ہے، ابا جان بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، ابا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ابا جان میرے سینے سے نیزے کو نکال دیجئے۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ عنہ 56 سالہ اپنی پیری کو، 56 سالہ اپنے بڑھاپے کو، اپنی پوری طاقت کو ایک ساتھ کرتے ہیں اور علی اکبر کے سینے سے پوری طاقت کے ساتھ نیزے کو نکالتے ہیں۔ جب نیزہ باہر نکلتا ہے تو نیزے کی اڑی میں علی اکبر کا دل نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، نیزے کی اڑی میں علی اکبر کا دل ہوتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشے کو لے کر کے میدان کارزار سے خیمے میں آتے ہیں، زینب کہتی ہے بھائی حسین آج تو بوڑھا ہو گیا ہے، بھائی حسین آج تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ ارے امام حسین جب میدان کارزار میں اپنے بیٹے علی اکبر کو لانے گئے تھے تو بال ایک بھی سفید نہ تھے، جس میں جو ہے سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی بیٹے کے غم کو دیکھا، بیٹے کو لے کر کے آئے، ہر بال سفید ہو گئے۔ زینب کہتی ہے بھائی جان علی اکبر کی شہادت نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہادت ہے میرے دوست، یہ نبی سے پیار ہے میرے دوست، یہ دین سے محبت ہے میرے دوست کہ اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، بیٹے کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، میں سلام کرتا ہوں حضرت ابراہیم کو، میں سلام کرتا ہوں حضرت حاجرہ کو، میں سلام کرتا ہوں حضرت اسماعیل کو، ان کی قربانی بھی کوئی کم قربانی نہ تھی، لیکن جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم آئے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھی گئی تھی، بیٹے کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، چھری ایک ہی چھری تھی، لیکن یہاں میدان کارزار میں علی اکبر تنہا ہے اور ایک چھری نہیں ہے بلکہ تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہاں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھی تھی کہیں باپ کی محبت پیٹ میں نہ آئے، لیکن یہاں بیٹا خون میں لت پت ہو رہا ہے اور امام حسین دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ، وہ بھی قربانی عظیم ہے اور یہ بھی قربانی عظیم ہے، اس قربانی کے بھی کیا کہنے، اس قربانی کے بھی کیا کہنے۔ اور سچ کہا ہے جب کوئی انسان اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے امتحان بھی بڑا سخت لیتا ہے، اور امتحان اس سے ہی لیا جاتا ہے جو امتحان دینے کے قابل ہوتا ہے۔ چائے پی لیجیے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے چائے پی لیجیے۔ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، ادھر سیدہ سکینہ جن کو سیدہ سکینہ کہا گیا ہے، عام لینگویج میں، عام زبانوں میں سیدہ سکینہ کہتے ہیں ہم لوگ، عربی میں ان کا نام سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ کہتی ہیں چچا جان حضرت عباس علمبردار سے، چچا جان پانی کے چند قطروں کی مجھے ضرورت ہے، چچا جان پانی سے گلا سوکھا ہوا ہے، چچا جان چند قطرے پانی کی اگر مل جائیں تو قرار آ جائے۔ عباس علمبردار امام حسین سے کہتے کہ بھائی حسین اب مجھے اجازت دے کہ میں پانی لے کر کے آؤں، ان بچوں کا پیاس اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کا پیاس مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بھائی جان آپ اجازت دیں کہ میں جاؤں۔ امام حسین کہتے ہیں بھائی عباس تم میرے علمدار ہو، تم میرے علمبردار ہو، بھائی تم اگر چلے گئے تو میرا علم کون سنبھالے گا، مجھے سہارا کون دے گا۔ عباس علمبردار کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھے نہ رکیں، ان بچوں کا پیاس اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں جاتا ہوں اور پانی کے چند قطرے لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عباس کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں،
حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، مگر امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ یعنی جب تک حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں رہی، حضرت علی نے کوئی شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی کی کئی شادی ہوئی، اور حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے کہا تھا، اے علی میرے وصال کے بعد تم شادی کرنا، اور شادی کرنا تو ایسے گھرانے میں شادی کرنا جس گھرانے کے لوگ طاقتور ہوں، بہادر ہوں، ایسے گھرانے میں شادی کرنا۔ حضرت علی نے شادی کی، ان کا نام ام بنین ہے۔ حضرت عباس علمبردار کی امی کا نام ام بنین ہے، وہ بہت بہادر گھرانے سے تھی۔ حضرت فاطمہ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہادر گھرانے میں شادی کرنا تاکہ کل میدان محشر میں جب میرا بیٹا تنہا ہو تو میرے بیٹے کا ساتھ دینے والا ایسا اس کا بھائی ہو جو ہر لمحہ ہر قدم اس کے ساتھ رہے، جو ان کا سہارا بنے۔ اللہ اکبر، بزرگوں کی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے، دور اندیشی دیکھیں، سبحان اللہ۔ شادی کی ام بنین سے، اور ام بنین سے حضرت عباس پیدا ہوئے۔ حضرت عباس کتنے لہیم سہیم تھے آپ کو بتاؤں۔ حضرت عباس کا عالم یہ تھا کہ جب اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے تو اپنا ہاتھ اونٹ کے پشت پر رکھ کر کے تب چارہ کھلاتے تھے۔ اتنے اونچے ہٹے کٹے لہیم سہیم حضرت عباس تھے، اور ان کی طاقت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم نے ایک جنگ کے موقع پر اپنے بیٹوں سے کہا کہ کون ہے جو دشمن کے مقابلے میں جائے گا، کون ہے علی کا بیٹا جو مقابلے کے لیے جائے گا۔ امام حسن کھڑے ہوئے کہ ابا جان میں جاتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ حسن تم نے میری بات پہ غور نہیں کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ کون رسول کا بیٹا جائے گا، میں نے یہ کہا کہ کون علی کا بیٹا جائے گا۔ تم رسول کے بیٹے ہو، بے شک تم میرے بیٹے ہو، لیکن تم حقیقت میں رسول کے بیٹے ہو، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تم رسول کے بیٹے ہو۔ تو میں نے یہ کہا کہ علی کا بیٹا کون جائے گا؟ سب خاموش۔ مولا عباس کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ 12 سال کی عمر ہے، کتنے سال کی؟ 12 سال کی عمر ہے۔ کہا ابا جان مجھے اجازت ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت علی کہتے تم کبھی جنگ میں گئے نہیں، کبھی لڑے نہیں، تم لڑ پاؤ گے؟ عباس علمبردار کہتے ابا جان بھیج کر تو دیکھیں، اگر خیبر کی یاد نہ دلا دیا تو مجھے معاف نہ کرنا، اگر خیبر کی یاد نہ دلا دیا تو معاف نہ کرنا مجھے۔ یہ عباس علمبردار کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اتنے لہیم سہیم، اتنے طاقتور، پاورفل۔ اسی لیے تو علمبردار بھی حضرت امام حسین نے عباس کو بنایا تھا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عباس کو غازی کہتے ہیں، ہے نا، غازی کہتے ہیں نا، عباس غازی ہے۔ کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جب حضرت علی نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ لڑنے کے لیے، 12 سال کی عمر ہے، لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ عباس غازی پلٹ کر دے۔ حضرت علی کا عباس کو غازی کہنا تھا کہ آج پوری دنیا حضرت عباس کو غازی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ بھائی جان مجھے اجازت دیجیے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ عباس علمبردار نے اجازت لی، مشکیزہ کاندھے پر لیا اور لے کر کے نہر فرات کی طرف چلے۔ جب نہر فرات کی طرف چلے دشمنوں نے حملہ کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو علی کا شیر ہوتا ہے، سبحان اللہ، شان کیا ہوگی، ایک ہی حملے میں صفوں کا صفایا کر دیا، سب کو کاٹتے کٹتے چلے گئے نہر فرات میں۔ جانے کے بعد مشکیزے کو بھرنے کے بعد سوچا کہ چلو 2-4 قطرے میں بھی پانی پی لیتا ہوں، 2-4 چلو پانی میں بھی پی لیتا ہوں، سبھی پیاسے ہیں، میں بھی تو پیاسا ہوں۔ پانی پینا چاہ رہے تھے کہ سکینہ کا خیال آ گیا۔ خیال آیا کہ سکینہ پانی نہ پی اور میں پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، کیا محبت تھی ان لوگوں کے دلوں میں، کیا پیار تھا، اللہ اکبر۔ سکینہ پانی نہ پی اور میں پانی پیوں، حسین کی بیٹی پانی نہ پی اور میں پانی پیوں۔ پانی کو گرا دیا،
گھوڑے سے کہا کہ تو پانی پی لے، مگر گھوڑا بھی پانی پینے کو تیار ہے۔ اب جب پانی لے کر کے پلٹے تو ابن سعد نے کہا کہ اے لشکریوں، اگر یہ علی کا شیر خیمے تک پانی لے کر کے پہنچ گیا تو پھر تم میں سے کوئی ایک نہ بچے گا، تم میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے گا۔ اس لیے جس طریقے سے بھی ہو سکے عباس کو روکو اور پانی کو بہا دو۔ اب چاروں طرف سے ایک ساتھ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ بھی لڑ رہے ہیں، لڑتے ایک شقی القلب نے پیچھے سے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر لڑتے رہے، پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے چبا لیا، آپ مشکیزے کو دانتوں سے چبا لیے ہیں، دبائے رکھے ہیں اور گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے اس طریقے سے تیر کا وار کیا، نشانہ کر کے تیر کا وار کیا کہ تیر آ کر کے مشکیزے میں لگا اور مشکیزے کا پورا پانی بہہ گیا۔ اللہ عباس کہتے ہیں کہ میری بھتیجی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا کہ تمہارا چچا تمہیں پانی نہ پلا سکے۔ اللہ اکبر۔ جب تلواروں کی بارش میں گھوڑے زمین پر گرے، اپنے بھائی کو بلائے، یا آخا ادرکنی، آئے بھائی جان خبر لیجیے۔ حضرت مولا حسین نے جب اپنے بھائی کے ان دردناک الفاظ کو سنا، دوڑتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، بھائی کے لاشے کو اپنے گود میں لیا۔